السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل تیغی کرن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے واقعہ کے ساتھ، جس کا عنوان ہے بے وقوف ہم سفر۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے کہ جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اس شخص کے اس دل کے بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب عمر کا ایک طویل حصہ روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھائیے۔ راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت، ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے باہر نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت، وہ شخص آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ وہ آپ کا گستاخ تھا، دوسرا یہ کہ اب اس دنیا کا رزق میری قسمت میں نہیں تھا۔ درس حیات۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ سبق کے طور پر فرماتے ہیں، بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے گستاخ کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اگلے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔